مسلم لیگ نون کی طرف سے اسحاق ڈار کو نامینیٹ کرنا، یعنی کہ انٹرم پرائم منسٹر کے لیے پرپوز کرنا، یہ اس لیے افسوسناک ہے کہ اسی مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی اور باقی جماعتوں کے ساتھ مل کر یہ بات طے کی تھی کہ اب نگران حکومتیں ہوں گی، اور نگران حکومتوں کا مطلب نیوٹرل حکومتیں ہوں گی۔ تو اب اگر نیوٹرل کا مطلب انہوں نے تبدیل کر دیا ہے کہ نیوٹرل کا مطلب وہی ہوگا کہ جو شریف فیملی ہے اس کا ایک بندہ نگران وزیر اعظم بنے گا، تو اس سے شکوک و شبہات بڑھیں گے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ یہ اس بات کا اظہار ہے کہ جو نون لیگ ہے وہ کسی صورت بھی اقتدار جو ہے اس سے پیچھے ہٹنا نہیں چاہتی، یعنی کہ اقتدار ایک تو یہ نو کانفیڈنس کے بعد ان کو ملا ہے، اور حکومت ختم ہونے کے بعد بھی یہ چاہتے ہیں کہ حکومت انہی کی ہی رہے، اور انٹرم پیریڈ جو ہے وہ کسی متفقہ غیر جانبدار اور غیر متنازع شخص کے پاس نہ ہو، وہ بھی انہی کے نامینیٹڈ ایک شخص کے پاس ہو۔ اس سے اس بات کا اظہار ہے کہ مسلم لیگ نون اپنے فیوچر کو باقی جماعتوں کے ساتھ مل کر، باقی سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر جو اس وقت حکومت میں ہے وہ اس کو سیکیور کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، میری اطلاعات کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی نے ٹاپ لیول پر انیشلی اسحاق ڈار ان کی اپروول دے دی ہوئی ہے۔ انیشل میرے پاس اطلاعات یہی ہیں کہ یہ ایگریمنٹ ہے۔ آصف علی زرداری کے بہت قریبی تعلقات ہیں اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ، بڑے ٹیسٹنگ ٹائم کے یہ دوست ہیں۔ آپ کو یاد ہو کہ جب میمو گیٹ کا کیس بنایا گیا تھا، اس وقت کی پیپلز پارٹی گورنمنٹ کے ساتھ اور آصف علی زرداری کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، تو جو بندہ پیپلز پارٹی سے رابطے میں تھا یا جو بندہ پیپلز پارٹی کے قریب تھا اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان برج بنا ہوا تھا، وہ اسحاق ڈار تھا۔ میرا یہ خیال ہے کہ اسحاق ڈار کے اوپر شاید باقی پولیٹیکل پارٹیز مان جائیں، لیکن ہر پولیٹیکل پارٹی صرف اسی صورت میں مانے گی جب اس کو اس جو سیٹ اپ ہے اس میں اس کا حصہ ملے گا۔ یہ ایسا ہی نہیں ہے کہ وہ آنکھیں بند کر کے مان لیں گے۔ جب ان کو ان کی ڈیمانڈز پوری ملیں گی، اور ڈیمانڈز کیا ہو سکتی ہیں کہ وہ یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے، اگر وزیر اعظم آپ نے نگران بنانا ہے تو فلاں 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 وزارتیں ہمارے نامینیٹڈ بندوں کو دیں، تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جو نگران سیٹ اپ کا جو پہلی ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی وہ تو سارا وہ فوت ہو گیا، اس کا کانسیپٹ ہی فوت ہو گیا۔ دیکھیں، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے نا کہ اگر ایک سیاسی جماعت کا پرائم منسٹر بنے گا تو جو ہماری پولرائزڈ پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے اس میں تو الیکشن کی جو ویلیڈیٹی ہے یا اس کی کریڈیبلٹی ہے اس کے اوپر سوال اٹھ جائیں گے۔ یہ ماضی میں ایسا نہیں تھا۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوئی تھی جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ آئندہ سے نگران حکومتیں ہوں گی۔ ماضی میں جس کی حکومت ہوتی تھی اسی دوران الیکشن کروائے جاتے تھے، اور الیکشنز جو ہیں ان کے اوپر ان کا رزلٹ آتا تھا۔ ہندوستان میں بھی اگر آپ دیکھ لیں تو جب الیکشن ہوتا ہے تو الیکشن میں جو سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے وہی الیکشن کرواتی ہے، لیکن جب الیکشن اعلان ہو جاتا ہے تو ان کا الیکشن کمیشن نافذ کر دیتا ہے مورل کوڈ آف کنڈکٹ، اسے کہتے ہیں مورل کوڈ آف کنڈکٹ۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ابھی حال ہی میں ہندوستان میں الیکشن ہوئے ہیں تو ان کا الیکشن کمیشن اتنا اس کے اوپر اس کی کریڈیبلٹی اتنی ہے کہ کانگریس جیت گئی ہے۔ یہ جو بی جے پی کی حکومت ہے وہ ہار گئی ایک صوبے میں، تو بی جے پی کی حکومت نے یہ نہیں کہا کہ جی دھاندلی ہوئی ہے۔ کانگریس جب مجموعی انتخابات ہوئے تھے تو کانگریس نے بھی یہ نہیں کہا تھا کہ جی دھاندلی ہوئی ہے۔ تو یہ میرے خیال میں پاکستان کا پولرائزڈ انوائرمنٹ ہے، اس میں یہ ایک سیاسی جماعت کا، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ شریف خاندان کا ایک فرد، کیونکہ جو اسحاق ڈار ہیں وہ شریف خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اسحاق ڈار صاحب کے اور نواز شریف صاحب کے بچوں کی آپس میں شادی ہوئی ہے، تو وہ شریف خاندان کا حصہ ہے، تو ان کی تعیناتی میرا نہیں خیال کہ ایک اچھی پریسیڈنٹ سیٹ کرے گی۔